نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم في كتاب الزكاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم محترم بھائیو بزرگوں دینی ملی اخوان خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زاریات کی جن آیات مبارکہ کی اور صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی جس روایت کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے ان آیات مبارکہ اور حدیث شریفہ کی روشنی میں آج ہمارے اس درس کا موضوع رزق میں برکت کے اسباب ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب یعنی وہ کون سے وسائل ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں
وہ کون سے اسباب ہیں جن کے اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں اور ہماری تجارت میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی باتیں آپ کے سامنے بیان کریں، اس سے پہلے کچھ بنیادی چیزوں کا جاننا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج کے اس مادہ پرستی اور پرفتن دور میں ہم میں سے ہر انسان روزیاں کماتا ہے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بال بچوں کی پرورش اور پرداخت کے لیے اس دنیا کے اندر روزیاں کماتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے۔ ہر انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر ہر انسان برابر نہیں ہے، ہر انسان مالدار نہیں ہے اور ہر انسان غریب بھی نہیں ہے۔ ہر انسان کوششیں کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، روزیاں کماتا ہے، اس کے باوجود بھی ہر انسان کو اس بات کا گلہ اور شکوہ رہتا ہے کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے، وہ کون سے اسباب اور ذرائع ہیں کہ جن کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہم مہینے میں 20,000 25,000 50,000 لاکھوں کماتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہمیشہ ہم پر قرض کا بوجھ رہتا ہے، ہمیشہ ہمارے مال میں کمی رہتی ہے، تجارت میں خسارہ رہتا ہے، بال بچے پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں۔ وہ کون سے اسباب اور ذرائع؟ اس سے پہلے کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی بات کو واضح کریں، سب سے پہلے کچھ بنیادی چیزوں کا جاننا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہر انسان کا، ہر مسلمان کا اس بات پر اعتقاد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہماری روزیوں کا مالک اللہ رب العالمین، وہ اللہ جو عرش پر مستوی ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مدبر بھی ہے اور پالنہار بھی ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور وہی ہماری زندگی اور موت کا بھی مالک ہے۔ اسی کے سامنے مر کر کے ہمیں حاضر ہونا ہے اور اپنے پائی کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اس اللہ کا فرمان ہے سورہ زاریات کے اندر کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اس دنیا کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ خاص مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، کہ انسان و جنات صرف اور صرف میری عبادت کریں، میرے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، میں اپنے بندوں کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دو، انسان و جنات میرے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے ان تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر کے اس دنیا کے اندر ایک مہذب اور پاکیزہ زندگی گزاریں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم نے بندوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد
ہم نے ان کو ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال بھی کیا ہے، ان کو اچھے سے اچھا جسم دیا ہے، صحیح سالم بنایا ہے، تندرست بنایا ہے، اپنی ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ میری یہ خواہش نہیں ہے، میری یہ تمنا اور آرزو نہیں ہے کہ بندے مجھ کو کما کر کے کچھ کھلائیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میری بندوں سے کوئی خواہش نہیں کہ بندے کمائیں تو مجھ کو کچھ کھلائیں، اور بندے اللہ کو کچھ کھلا بھی نہیں سکتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ کی ذات تو طاقتور اور زبردست ہے، قوتوں والی ہے، اس کو بندوں کے تعاون کا وہ اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی خواہش نہیں ہے کہ بندے اللہ کو کچھ کھلائیں، اور نہ بندے اللہ کو کچھ کھلا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے بندوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا، صحیح سالم بنایا، تندرستی دی، اور اعضاء اور جوارح صحیح سالم بنائے۔ اللہ کا صرف اور صرف خاص مقصد جو ہے کہ الا لیعبدون، بندے صرف اور صرف میری عبادت کریں، میری وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، میری ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے، میرے اسماء اور صفات کا اقرار کرتے ہوئے بندے دن اور رات میں 5 وقت میرے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کریں، اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو صرف اور صرف میرے آگے جھکائیں، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے بندے اپنی جبین نیاز کو خم مت کریں۔ اللہ کا منشا اور مقصد یہ، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر اور پالنہار ہے۔ بندے اللہ کو کچھ کھلا نہیں سکتے، اور اللہ تک بندے کچھ پہنچا بھی نہیں سکتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتا ہے کہ میں نے بندوں کے درمیان روزیوں کو تقسیم کر دیا ہے، ہم نے بندوں کے درمیان روزیوں کو تقسیم کر دیا ہے، ہم نے کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی روزیوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ جب انسان رحم مادر کے اندر ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تبھی اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کی روزیوں کو لکھ دیتا ہے کہ بندہ کتنا کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، کیسے کمائے گا، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بندوں کے درمیان روزیوں کو تقسیم کر دیا ہے، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے دنیا کے اندر بعض لوگوں پر فوقیت اور برتری دی ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو معتدل بنایا، کسی کو ہم نے زیادہ پیسے دیے، کسی کو کم پیسے دیے، کسی کو ہم نے اولاد سے نوازا ہے، کسی کو بے اولاد کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی خدمت اور مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے روزیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کی روزیوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر کسی کو امیر اور کسی کو غریب ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اگر میں سب کو مالدار بنا دیتا، سب کو جو ہے غریب بنا دیتا، تو دنیا کے اندر لوگ سرکشی کرنے لگتے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے لگتے، قتل و خریزی کرنے لگتے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، اگر ہم دنیا کے اندر تمام لوگوں کو یکساں اور برابر بنا دیتے، سب کو مالدار بنا دیتے، سب کو امیر بنا دیتے،
تو دنیا کے اندر لوگ سرکشی کرنے لگتے، قتل و خوریزی کرنے لگتے، اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، دنیا کے اندر فتنہ فساد کا بازار گرم ہو جاتا۔ امیروں کے ہاں غریب کام نہیں کرتے، غریبوں کو پیٹ پالنے کے لیے محنت و مشقت اور مزدوری کرنے کے لیے وسائل اور ذرائع نہیں ملتے۔ غریب جو ہے کس کے ہاں محنت و مشقت کرتے، مزدوری کرتے؟ اگر سب لوگ برابر ہوتے تو غریب مالداروں کے ہاں کام نہیں کرتے، یا مالداروں کو کام کرنے کے لیے افراد نہیں ملتے۔ اس طرح سے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر ہر انسانوں کو مختلف ٹولیوں اور گروہوں میں بانٹ کر کے، مختلف جو ہے ان کو قسم قسم کی نعمتوں سے مالا مال کر کے، یا ان کو درجات میں بانٹ کر کے اللہ نے بندوں پر احسان کیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمام خزانوں کی چابیاں اسی اللہ کے پاس ہیں۔ ایک مسلمان کو، ایک انسان کو صرف اسی اللہ واحد سے سوال کرنا چاہیے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، ہمیں روزیاں دینے والا ہے، جو ہمارے کاروبار میں اور تجارت میں برکت دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ تمام خزانوں کی چابیاں صرف اور صرف میرے پاس ہیں۔ جب تمام خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہی بندوں کو روزیاں دینے والا ہے، تو ایک انسان کے لیے کیسے زیبا دیتا ہے کہ وہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے دست سوال دراز کرے، ایک اللہ واحد کو چھوڑ کر کے خانقاہوں اور مزاروں پر، درگاہوں اور آستانوں پر جا کر کے اپنی پیشانی کو جھکائے، اپنے ماتھے کو ٹیکے، مسجدوں کے رخ کو چھوڑ کر کے درگاہوں کا رخ کرے۔ یہ ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ جب اللہ کا فرمان ہے کہ میں تمہیں روزیاں دینے والا ہوں، میں تمہارے کاروبار میں برکت دینے والا ہوں، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے سوال کرو، مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے اپنے کاروبار میں برکت کی دعائیں کرو۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعائیں کرے، اللہ سے گریہ وزاری کرے، اللہ سے اپنے کاروبار میں برکت کی دعائیں کرے۔ انسان کے کاروبار میں برکت دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد جو ایک مسلمان کے لیے بنیادی شرائط ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا اس بات پر اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمارا رازق اور مدبر اور پالنہار ہے، وہی ہمیں روزیاں دینے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر اس دنیا کے اندر کسی کو امیر بنایا ہے تو ایک خاص مقصد کے تحت، کسی کو غریب بنایا ہے تو ایک خاص مقصد کے تحت، اور تمام خزانوں کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اسی اللہ سے مانگے جو اللہ انسان کے کاروبار میں برکت دینے والا ہے۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب اور ذرائع ہیں جن کے اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کاروبار میں اور تجارت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اور ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ انسان کو اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کرنا چاہیے، جو انسان کے روزیوں میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اسلام کے جہاں 5 بنیادی ارکان ہیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ پر، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ،
وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اور رمضان کے پورے مہینے کا اخلاص و للہیت کے ساتھ روزہ رکھے، اور اگر صاحب استطاعت ہے تو رب العالمین کے مقدس گھر کی زیارت کرے. اسلام کے ان 5 بنیادی ارکان کے ساتھ ساتھ ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں جس پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لازم و ضروری ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر. بندہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے بھیجے گئے رسولوں پر اور فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. اسی چیز کو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے کہ ایک مسافر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے ٹخنے سے ٹخنا اور گھٹنے سے گھٹنا اللہ کے رسول کے گھٹنے سے گھٹنا ملا دیتا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے رسول کی ران پر رکھ دیتا ہے اور پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. قال صدقت. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، آخرت یعنی قیامت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے. یہ ایمان کے 6 بنیادی ارکان. اگر ایک مسلمان ان تمام بنیادی ارکان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس کے تمام اعمال حسنہ، اس کی تمام نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی. اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ان تمام 6 بنیادی ارکان پر وہ اخلاص کے ساتھ، باللہیت کے ساتھ ایمان لاتے ہوئے اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کریں. ہماری نجات کے لیے صرف ایمان لانا کافی نہیں، یا ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان، ایک انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، یا اول مرحلہ میں جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کو، ایک انسان کو اس دنیا کے اندر اعمال حسنہ بھی کرنے پڑیں گے، نیکیاں بھی کرنی پڑیں گی، 5 وقتہ نمازوں کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی پڑے گی، حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرنی پڑے گی. تب ایک مسلمان اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایک مسلمان کے روزیوں میں برکت کے اسباب میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے رسولوں اور اس کی نازل کردہ کتابوں اور فرشتوں اور ایمان کے جو 6 بنیادی ارکان ہیں ان پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر کثرت سے نیکیوں کا اہتمام کرے. تب اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تم میں سے جو مومن ہو، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، ایمان لانے کے بعد اگر وہ عمل صالح کریں گے، نیکیوں کا اہتمام کریں گے، تو اللہ کیا کرے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ ان کی دنیاوی زندگی کو خوشحال بنا دے گا، ان کی دنیاوی زندگی کو سدھار دے گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ان کو خوشحال رکھے گا، ان کے کاروبار میں، ان کی تجارت میں، ان کے آل اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں ان کے ان اعمال حسنہ کی وجہ سے قیامت کے دن اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بندوں نے اگر اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کیے ہوں گے تو کل قیامت کے دن ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ایسے لوگ اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، ایسے خوش نصیب اپنے نام اعمال کو لے کر کے میدان محشر میں دوڑ رہے ہوں گے، خوشی کے مارے چہک رہے ہوں گے، اور لوگوں سے کہیں گے یہ لو میرا نام اعمال دیکھ لو، دنیا کے اندر میں کثرت سے نیکیوں کا اہتمام کیا کرتا تھا، مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے پوری امید تھی، اللہ پر پورا توکل اور بھروسہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن میرے ان تمام اعمال حسنہ کا بہترین بدلہ دے گا، یہ لو میرا نام اعمال دیکھ لو۔ وہی ایسے ظالم اور ایسے گنہگار بھی ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنی اس چند روزہ زندگی کے اندر اپنے ان محدود ایام میں کثرت سے گناہ کے کام کیے ہوں گے، خطاؤں پر خطائیں کی ہوں گی، معصیت کے کام کیے ہوں گے۔ جب ان کے نام اعمال کو ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ایسے ظالم، ایسے گنہگار، ایسے کفار و مشرکین اپنے نام اعمال کو چھپا رہے ہوں گے، اپنے چہرے کو لوگوں سے پھیر رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ ایسے ظالموں کو، ایسے گنہگاروں کو جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ایسے بدبختوں کو، ایسے گنہگاروں کو، ایسے جہنمیوں کو 70 گز کی زنجیروں میں پکڑ کر کے، جکڑ کر کے باندھ لو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر جھونک دو۔ فرشتے ایسے ظالموں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر جھونک دو۔ اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کریں، کثرت سے نیکیوں کا اہتمام کریں، جس سے ہماری دنیاوی زندگی بھی سدھر جائے گی اور اخروی زندگی بھی سدھر جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ یومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ ایسے ظالم، ایسے گنہگار جن کے پاس اللہ کے فرشتے آئے، اللہ کے پیغمبر رسول آئے، اللہ نے اپنی کتابوں کو نازل کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ کر کے اس دنیا کے اندر کثرت سے گناہ کے کام کیے، معصیت کے کام کیے۔ ایسے ظالموں کو، ایسے گنہگاروں کو رب العالمین کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، ایسے ظالموں کو کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ ظالم کہیں کہ اے اللہ، تو نے آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، جبکہ دنیا کے اندر تو نے مجھے دیکھنے کی صلاحیت دی تھی، ہم دنیاوی چیزوں کو دیکھتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ دنیا کے اندر تیرے پاس میرے پیغمبر رسول آئے تھے، میرے پیغمبروں نے میری شریعت کو، میری کتابوں کو اس دنیا کے اندر لائے تھے، اور اس کی آیتوں کو، اس کی نشانیوں کو
کتاب و سنت کی تعلیمات کو دنیا کے اندر واضح اور عام کیا تھا، لیکن تم نے ان تمام تعلیمات کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی میں دنیا کے اندر مگن رہے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، لہذا آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا ہے جس طرح تم نے دنیا کے اندر ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا۔ تو اگر انسان اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ دے گا اور کثرت سے گناہ کے کام کرے گا تو اللہ اس کی دنیاوی زندگی کو بھی تنگ کر دے گا، اس کی روزیوں میں سے برکت کو چھین لے گا، اور اس کی دنیاوی زندگی بھی پریشانیوں میں گزرے گی، مصیبت میں گزرے گی، اور انسان جو ہے طرح طرح کے مصائب میں گرا رہے گا۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ اس دنیا کے اندر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد کثرت سے اعمال حسنہ کرو، تمہاری اخروی نجات کے ساتھ ساتھ تمہاری دنیاوی کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کریں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کاروبار میں برکت دے گا، ہماری تجارت میں برکت دے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی ہمیشہ انسان اپنے دلوں کے اندر بسائے رکھے۔ یہ انسان کی روزیوں میں برکت کے اسباب میں سے دوسرا اہم سبب ہے کہ انسان جہاں بھی رہے، جس حالت میں رہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی، اللہ کی پرہیزگاری ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر بسائے رہے۔ اگر انسان رات کی تاریکی اور تنہائی میں ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتا رہے، دن کے اجالے میں ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتا رہے، کوئی گناہ اور معصیت کا کام نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اپنے دلوں کے اندر رچائے اور بسائے رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ایسے ذرائع سے روزیاں دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے روزیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے ذرائع سے روزیاں دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ انسان کا سودا کہاں سے ہو گیا، کیسے ہو گیا، اس کے مال میں برکت کہاں سے ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے مقدس کلام کے اندر کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ قوم کے لوگ، اگر یہ بستی کے لوگ، اگر یہ معاشرے اور سماج کے لوگ اللہ سے ڈرتے اور اپنے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی، اللہ کی پرہیزگاری بسائے رکھتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین سے روزیوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ان ظالموں نے اللہ کو، رسول کو، اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا، اللہ کی تمام فرامین کو، اس کی فرمودات کو بالائے طاق رکھ دیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ایسے قوموں پر آیا، اللہ کا عذاب ایسے سماج پر آیا جس کی وجہ سے ان کے کھیتیاں جو ہے برباد ہو گئی، ان کے آل اولاد برباد ہو گئے، ان کی نسلیں تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر قوم کے لوگ، سماج کے لوگ، معاشرے کے لوگ اللہ سے ڈریں، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے قوم اور ایسے سماج پر، ایسے بستی پر، ایسے ملک پر اور ایسے گاؤں پر اپنی روزیوں کے دروازوں کو کھول دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان یا سماج کے لوگ اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، پانچ وقتہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ
کثرت سے نوافل کا بھی اہتمام کریں، اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کی بھی حقوق کی ادائیگی کریں۔ اور تقویٰ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان حلال روزی کمائے، حلال روزی کھائے اور اپنے بال بچوں کو کھلائے، اور حلال روزی ہی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ نے اپنے رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، انہیں کاموں کے کرنے کا حکم اپنے بندوں کو بھی دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں تم پاکیزہ روزی تلاش کرو، حلال روزی کھاؤ اور اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرو۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم حلال روزی کھاؤ، حلال روزی تلاش کرو۔ اور آگے اللہ کے حبیب اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی امت کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں کہ ایک مسافر ہے جو دور دراز علاقے کا سفر کر رہا ہے، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی، ایک مسافر ہے دور دراز علاقے کا سفر کر رہا ہے، چاہے وہ مجاہد ہو یا حاجی اور نمازی ہو جو رب العالمین کے مقدس گھر کی زیارت کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، حج اور عمرہ کی ادائیگی کرنے کے لیے اپنے شہر کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ کا سفر کیے ہوئے ہے۔ ایک حاجی ہے، نمازی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، دیندار ہے، تہجد گزار ہے۔ مسافر آدمی کے بارے میں اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ جب انسان حالت سفر میں ہوتا ہے اور حالت سفر میں ہونے کے بعد جب بندہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی مسافر کی دعاؤں کو ضرور سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر جو صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ آدمی مسافر ہے، دور دراز علاقے کا سفر کر رہا ہے، یطیل السفر اشعث اغبر، سفر کی وجہ سے اس کا چہرے جو ہے، اس کا چہرہ غبار آلود ہو چکا ہے، اس کا کپڑا پراگندہ ہو چکا ہے۔ ایسا مسافر، ایسا حاجی، ایسا نمازی، ایسا دیندار، ایسا متقی اور پرہیزگار اپنے ہاتھوں کو، اپنی دونوں ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے گریہ وزاری کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے اللہ، اے میرے رب تو میری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ تو میری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ تیرا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، اے اللہ میں تیرے مقدس گھر کی زیارت کرنے کے لیے، تیرے مقدس گھر کا طواف کرنے کے لیے، حج اور عمرہ کرنے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر کے، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے، اپنی بستی کو چھوڑ کر کے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے میں نے تیرے مقدس گھر کی زیارت کرنے کے لیے میں نے دور دراز علاقے کا سفر کیا ہے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی جبین نیاز کو خم کر کے، اپنے دامن کو پھیلا کر کے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے، اے اللہ میں تجھ سے گریہ وزاری کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے دعائیں کرتا ہوں، اے اللہ تو میری گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو میری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ تو میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر بندہ حالت طواف میں دعائیں کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو ضرور سنتا اور قبول فرماتا ہے، یا بندہ اگر مقام عرفات میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے، مزدلفہ میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان اللہ سے دعائیں کرتا ہے، یا اپنے حج کے دوران اگر بندہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے
تو انشاءاللہ العزیز یہ حالت سفر میں بندہ اگر اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو یہ تمام مقامات اور جگہیں دعاؤں کی قبولیت کی جگہیں ہیں۔ ان تمام مقامات کے متعلق اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ ان تمام مقامات میں کی گئی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے اس حدیث مبارکہ کے اندر کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بندہ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے، یا ربی یا ربی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو میری دعاؤں کو قبول کر لے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے مسافر کی، ایسے نمازی اور روزے دار کی، ایسے متقی اور پرہیزگار کی، ایسے حاجی اور نمازی کی دعاؤں کو اللہ ٹھکرا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ اس کے اسباب اور ذرائع کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نمازی اور روزے دار کی، ایک تہجد گزار کی، ایک مسافر کی اور ایک حاجی کی دعاؤں کو اللہ ٹھکرا دے رہا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ ایسا مسافر، ایسا حاجی اور نمازی جو اللہ سے گریہ وزاری کر رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کر رہا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حرام خوری کرتا ہے، اس کا کھانا حرام کمائی کا ہوتا ہے، اس کا پینا حرام کمائی کا ہوتا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اور انسان کے جسم کے اوپر جو لباس ہے وہ حرام کمائی کا ہے۔ انسان نے حرام کمائی کر کے، سودی کاروبار کر کے، رشوت لے کر کے، رشوت دے کر کے، سودی کاروبار کر کے انسان نے پیسہ کمایا، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے، فراڈ کر کے، چوری اور بےایمانی کر کے، ڈاکہ زنی کر کے، لوگوں کے مال میں خیانت کر کے انسان نے پیسہ کمایا، روپیہ کمایا، اور اس پیسے کے ذریعے سے انسان نے لباس اور کپڑا خریدا اور اس کپڑے کو سلا کر کے انسان اپنے جسم کے اوپر پہنے ہوئے، یا انسان حرام کمائی کر کر کے اپنا پیٹ پالتا ہے یا اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، انسان حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، اور انسان حرام کمائی کر کے اپنے جسم کے اوپر لباس پہنتا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور اپنے بال بچوں کی پرورش جو ہے حرام طریقے سے کرتا ہے۔ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ ایسے مسافر، ایسے روزے دار، ایسے متقی اور پرہیزگار، ایسے دیندار، ایسے نمازی اور روزے دار کی دعاؤں کو کیوں کر قبول کر سکتا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مسافر کی دعا 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ ضرور سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ ایک مسافر کی دعاؤں کو، ایک باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں، جب ایک باپ یا والدین اپنی اولاد کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتی ہیں تو والدین کی دعاؤں کو اللہ ضرور سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ آپ کی زندگی میں یا آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعائیں کریں تو اولاد کی دعائیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا، ایک مظلوم آدمی ہے جس پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہو، جس پر سماج کے اندر، معاشرے میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہو اور وہ حق پر ہو، تو اس مظلوم کی دعاؤں کو بھی اللہ سنتا اور قبول فرماتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ ان میں سے کوئی حرام نہ کھاتا۔ اگر ان میں سے کوئی حرام کھائے گا، اگر انسان مسافر ہے، حرام خوری کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، رشوت لیتا اور دیتا ہے، چوری اور بےایمانی کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، کاٹے مارتا ہے اور فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دھڑی کرتا ہے، بےایمانی کرتا ہے اور تجارت اور کاروبار کرتا ہے، تو ایسے مسافر کی دعاؤں کو، اور ایسی اولاد جو بےایمانی کرتی ہو، یا ایسے والدین جو حرام خوری کر کے اپنی اولاد کا پیٹ پالتے ہو، اسی چیز کو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اگر انسان نے، اگر والدین نے اپنی اولاد کی پرورش حرام خوری کر کے یا حرام غذاؤں کے ذریعے سے کی ہو تو ایسے اولاد کی دعائیں بھی اس کے والدین کے حق میں قبول نہیں کی جائیں گی۔ 3 لوگوں کی دعائیں اس شرط کے ساتھ ضرور قبول کی جاتی ہیں کہ ان میں سے کوئی حرام نہ کھاتا ہو۔ اگر اولاد حرام کھائے گی
تو اس کی دعائیں والدین کے حق میں قبول نہیں کی جائیں گی، اور اگر والدین حرام خوری کریں گے تو والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یا اسی طرح سے اگر مظلوم ہے انسان لیکن وہ حرام کھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مظلوم کی دعاؤں کو ٹھکرا دے گا۔ یہ وہ بنیادی شرط ہے انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی، اور انسان کے تقوی شعار بننے کے لیے بھی، اور انسان کے روزیوں میں کاروبار میں برکت کے اسباب اور ذرائع میں سے انسان جب حلال کھائے گا، حلال کاروبار کرے گا اور حلال روزی خود کمائے گا، اپنے بال بچوں کو بھی کھلائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت دے گا، اس کے روزی روٹی میں برکت دے گا، اس کے آل اولاد میں برکت دے گا، اور اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ جب انسان اللہ سے دعائیں کرے گی، انسان جب اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہم کم کمائیں لیکن حلال کمائیں، کم کھائیں لیکن حلال روزی کھائیں، اور حلال روزی تلاش کریں، اپنے بچوں کو بھی اسی چیز کی تلقین کریں کہ وہ خود بھی حلال کھائیں اور حلال کمائیں اور ہمیں بھی حلال کھلائیں، تاکہ ہماری دعائیں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم اس دنیا کے اندر کر سکیں، اللہ اس کو شرف قبولیت بخشے۔ ہم ویسے بھی اعمال حسنہ میں بہت ہی کوتاہ ہوتے ہیں، آج ہم دن اور رات میں بمشکل 5 وقت کی نماز پڑھ پاتے ہیں، مشکل سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر پاتے ہیں، اور اس پر بھی اگر ہم حرام خوری کریں، سودی کاروبار کریں، تو جو کچھ ہم نیکیاں کریں گے، جو کچھ اعمال حسنہ کریں گے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کم کمائے، کم کھائے، لیکن حلال روزی کمائے اور حلال کھائے اور کھلائے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ہماری روزیوں میں، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے۔ روزیوں میں برکت کے اسباب میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر کاروبار کرنے کے بعد، محنت و مشقت کرنے کے بعد، ملازمت کرنے کے بعد، مزدوری کرنے کے بعد اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے۔ ہر انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن ہر انسان برابر نہیں کماتا ہے، کوئی کم کماتا ہے، کوئی زیادہ کماتا ہے۔ اللہ کسی کو کم روزی دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، اس کی حکمت اور مصلحت اللہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، لیکن ہر انسان محنت مشقت کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ محنت و مشقت کرنے کے بعد اپنے اسی کاروبار پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ کی ذات پر توکل کرے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، تم کاروبار اور تجارت کرنے کے بعد، محنت و مشقت اور مزدوری کرنے کے بعد تم اللہ پر اسی طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح سے پرندے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ پرندے اللہ پر بھروسہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، تم اللہ پر اسی طرح بھروسہ کرو جس طرح سے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق۔ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم اللہ پر اسی طرح بھروسہ کرو گے جس طرح سے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں بھی اسی طرح روزی دے گا، تمہارے کاروبار میں اسی طرح برکت دے گا جس طرح سے اللہ پرندوں کو روزیاں دیتا ہے۔ پرندوں کو اللہ روزی کیسے دیتا ہے؟ تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندے اپنے گھونسلوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس گھونسلوں سے صبح سویرے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں۔ تغدو خماسا، جب اپنے گھونسلوں سے پرندے صبح سویرے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں،
لیکن جب وہ شام کو اپنے گھونسلوں میں اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تروح و بیتارا، ان کے پیٹ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ شکم شیر ہوتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں ایک بات کی تعلیم اور ملتی ہے کہ انسان کو روزی کمانے کے لیے محنت و مشقت کرنا پڑے گا، مزدوری اور ملازمت کرنی پڑے گی، بھاگ دوڑ کرنا پڑے گا۔ گھر بیٹھے آپ کو روزی ملنے والی نہیں۔ کہتے ہیں کہ کنواں جو ہے پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے، پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اگر ہم کو پیاس لگی ہے تو ہم کو نل تک جانا پڑے گا پانی پینے کے لیے۔ نل آپ کے پاس نہیں آئے گا، کنواں آپ کے پاس چل کر کے نہیں آئے گا۔ اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہیں، اگر ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسمان سے منو اور سلوہ نازل فرمائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ منو اور سلوہ کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اب اللہ ہم کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے کاروبار کرنے کے لیے، اللہ کی روزیوں کو تلاش کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر پھیل جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ تم نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ کی اس مقدس اور وسیع و عریض سرزمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کی روزیوں کو تلاش کرو۔ اللہ ہمیں روزیاں کمانے کا حکم دیتا ہے کہ میرے بندے روزیاں کمائیں، محنت و مشقت کریں، مزدوری کریں، تو اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے گا، ان کی تجارت میں برکت دے گا۔ اگر انسان گھر میں بیٹھا رہے اور سوچے کہ اس کی مال میں برکت ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ پر تم توکل ضرور کرو، لیکن اس طرح کرو محنت کرنے کے بعد، مشقت کرنے کے بعد، تجارت کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو کہ اور اللہ سے دعائیں بھی کرو کہ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے، تجارت میں برکت دے، ہمارے روپے اور پیسے میں برکت دے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تم اسی طرح اللہ پر بھروسہ کرو جس طرح سے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں بھی اسی طرح سے روزی دے گا جس طرح سے اللہ پرندوں کو روزیاں دیتا ہے کہ پرندے جب اپنے گھونسلوں سے صبح سویرے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی حلال روزیوں کو تلاش کرے، حلال کاروبار کرے، حلال تجارت کرے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے کاروبار اور تجارت میں برکت کی دعائیں کرے، تب اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کثرت سے توبہ اور استغفار کرے۔ اگر بندہ اللہ سے توبہ اور استغفار نہیں کرے گا، اللہ سے دعائیں نہیں کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کاروبار میں سے برکت کو چھین لے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے نوح آپ کہہ دیجئے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے نوح آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے کثرت سے توبہ اور استغفار کرو، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی طلب کرو۔ جب تم اللہ سے توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تو اس کا ثمرہ اور فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ یمددکم باموال وبنین، اللہ تمہارے کاروبار اور تجارت میں برکت عطا فرمائے گا، بڑھوتری عطا فرمائے گا، تمہارے کاروبار میں بھی، تجارت میں بھی، وہ بھی اموال اور اموال میں بھی، تمہارے کاروبار تجارت میں بھی، تمہارے آل اولاد میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری آل اولاد میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ تو دنیاوی فائدہ ہے کہ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما رہا ہے، ہمارے آل اولاد میں اللہ برکت عطا فرما رہا ہے۔ جب ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں،
اللہ کے سامنے گریہ وزاری کر رہے ہیں، اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار طلب کر رہے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ دنیا کا ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے معصیت کے کام ہوتے ہیں۔ کوئی انسان گناہوں سے مبرہ اور پاک و صاف نہیں ہے۔ کوئی انسان کہے کہ میں گناہوں سے پاک و صاف ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے، ہر انسان سے قدم قدم پر خطائیں ہوتی ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ انسان کے زبان کے ذریعے سے، انسان کے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے، انسان کی زبان کے ذریعے سے، انسان کے ہاتھ کے ذریعے سے، انسان کے پاؤں کے ذریعے سے، انسان کے آنکھ کے ذریعے سے گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ ہر انسان گناہوں کا خطا اور نسیان کا پتلا ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اور ان گنہگاروں میں، خطا کاروں میں سب سے اچھے اور بہتر لوگ وہ ہیں جن سے اگر کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، کوئی معصیت ہو جاتی ہے، انسان کے ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، انسان کے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے، انسان کی زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، انسان فوراً اپنے پروردگار سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ مجھ سے یہ گناہ کا کام ہو گیا ہے، اے اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، اے اللہ میری زبان کے ذریعے سے فلاں کو تکلیف پہنچ گئی ہے، اے اللہ میرے ہاتھ کے ذریعے سے فلاں کو چوٹ پہنچ گئی ہے، اے اللہ تو میری گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو میری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ تو بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تیرا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے استغفار کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی نفسوں پر ظلم و زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے خالص توبہ کرو، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ تم اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کی ذات تو غفور رحیم ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے توبہ کریں، مجھ سے استغفار کریں، میرے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کریں، اپنی پیشانی کو جھکائیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، رات کی تاریکی اور تنہائی میں بندے اللہ سے دعائیں کریں۔ وہ اللہ کی ذات جو بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، بندوں کے دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے صبح اور شام آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکار پکار کے کہتا ہے کون سا میرا بندہ ہے جو مجھ سے دعائیں کرے، مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں کہ ہمیں اتنی توفیق نہیں ملتی، ہمیں اتنی فرصت نہیں ملتی، ہم اپنے کاروبار میں اس طرح مگن رہتے ہیں، ہم دنیاوی خرافات میں اس طرح مگن رہتے ہیں کہ ہم کو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ ہم اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کر سکیں، اس اللہ سے جو غفور رحیم ہے، جو بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، اس اللہ سے گریہ وزاری کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم مجھ سے توبہ کرو گے، مجھ سے استغفار کرو گے، تو اس کے بدلے میں تمہیں کیا کروں گا؟ تمہاری خطاؤں کو تو معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر میں تمہارے کاروبار میں برکت دوں گا، تمہاری تجارت میں برکت دوں گا، تمہارے آل اولاد میں برکت دوں گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میں تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرماؤں گا، آسمان کے دروازوں کو تمہارے لیے کھول دوں گا، جس کے ذریعے سے تمہاری کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، تمہاری کھیتیاں جو ہے لہلہا اٹھیں گی، تمہارے باغات میں میوہ اور پھل اگیں گے، تمہاری کھیتیوں میں اچھے سے اچھے غلے اور اناج اگیں گے، جو تمہارے لیے دنیاوی فائدہ ہے، تم اچھی طریقے سے کھاؤ گے، پیو گے، اس دنیا کے اندر خوشحال رہو گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور تمہارے مال میں برکت دوں گا اور تمہیں اولاد سے بھی نوازوں گا۔ اگر ہمارے گھروں میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، ہماری شادی ہوئی ہے 5 سال 10 سال ہو گئے،
ہمارے گھروں میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نسخہ بیان فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ تمہارے گھروں میں جو ہے تمہاری گود کو بھر دے گا، اللہ تمہارے گھروں میں اولاد پیدا فرمائے گا، تمہاری بہن بیٹیوں اور تمہاری بہوؤں کو اور ہماری ماں اور بہنوں کی گودوں کو بھر دے گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور واقعہ کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کے بعد دیگرے 4 لوگ آتے ہیں۔ ایک انسان آتا ہے اور کہتا ہے، سوال کرتا ہے کہ امام صاحب، ہمارے محلے میں یا ہمارے ملک میں، ہمارے سماج میں قحط سالی پڑی ہوئی ہے، آپ کوئی نسخہ بتلا دیجئے، کوئی دعا بتلا دیجئے جس کے کرنے کی، جس کے اپنانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر سے اس بلا کو، اس پریشانی کو، اس قحط سالی کو ٹال دے، ختم کر دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ دوسرا انسان کچھ دیر کے بعد آتا ہے، وہ کہتا ہے، اے امام صاحب، ہمارے گھروں میں اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہے، ہماری شادی ہوئی 5 سال 10 سال ہو گئے، ہمارے گھر میں اولاد اور بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، کوئی نسخہ بتلا دیجئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جائیے اللہ سے استغفار کیجئے۔ ایک تیسرا آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ امام صاحب، ہمارے پھلوں، ہمارے باغات میں پھل نہیں پیدا ہو رہے ہیں، کوئی نسخہ بتلا دیجئے، دعا کر دیجئے۔ امام صاحب کہتے ہیں جائیے اللہ سے استغفار کیجئے۔ یہ تمام لوگ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے درس میں بیٹھے ہوئے موجود اشخاص میں سے ایک شخص ربی پوچھتے ہیں کہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ امام صاحب، 3 لوگ ایک کے بعد دیگرے آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور تینوں کا مسئلہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک انسان خشک سالی کا آپ سے سوال کرتا ہے، دوسرا انسان کاروبار میں برکت نہ ہونے کی ریکویسٹ کرتا ہے، اور تیسرا انسان کہتا ہے کہ اس کے گھر میں اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے، اور چوتھا انسان کہتا ہے کہ اس کے باغات میں میوہ اور پھل پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ تینوں کے سوال الگ الگ، اور چاروں کا جواب ایک ہی آپ نے دیا کہ جائیے آپ لوگ اللہ سے استغفار کیجیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا ہے، میں نے اللہ رب العالمین کے مقدس کلام کی روشنی میں، اللہ رب العالمین کے مقدس کلام کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جواب دیا ہے کہ جس آیت مبارکہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے گا، تجارت میں برکت دے گا، آل اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا، تمہاری کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی، تمہاری باغات میں میوہ پیدا ہوں گے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ اگر ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے کثرت سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی جہاں ہمارے کاروبار میں برکت دے گا، تجارت میں برکت دے گا، وہی ہمیں آل اولاد سے بھی نوازے گا۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے کہ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے رہا ہے، تجارت میں برکت دے رہا ہے، آل اولاد سے نواز رہا ہے۔ اس کا اخروی فائدہ یہ ہوگا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ہمیں کل قیامت کے دن ایسی جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ ہمارے لیے اخروی فائدہ ہوگا۔ ہم اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس دنیا کے اندر بھی ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور آخرت میں ایسی جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں۔ تو یہ توبہ اور استغفار کا فائدہ ہے جس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس اہم نسخوں کو اپنانے کی ضرورت ہے جس سے آج ہم مسلمان غافل نظر آتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم مسلمان اس اہم نسخے کو عمل کریں اور کثرت سے رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے
اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور ہماری تجارت میں، ہمارے کاروبار میں برکت دے، ہمارے گھروں میں اولاد پیدا فرمائے، اور کل قیامت کے دن رب العالمین ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے داہنے ہاتھ میں دے اور ہمیں جنت الفردوس کے اندر داخل فرمائے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے، پانچواں شرط یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنے اولاد کے، اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے اعزہ اور اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ روزیوں میں برکت کے اسباب میں سے پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ، اپنے اعزہ اور اقارب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، حسن سلوک کرے۔ آج اولاد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے اندر بارہا اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد بندوں پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ کا یہ فرمان صادر ہو چکا ہے۔ اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد ایک مسلمان پر جو فریضہ عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اگرچہ اس کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوں، اگرچہ اس کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوں یا جوان ہوں، یا ماں یا باپ دونوں زندہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ ہم اپنے والدین کو ڈانٹے نہیں، اپنے والدین کو جھڑپے نہیں، ان کو گالی گلوچ مت دیں، ان کو برا بھلا مت کہیں، ان کے ساتھ نازیبا سلوک مت کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کریں، ان کے ساتھ نہایت شفقت کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ، نہایت الفت کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، محبت کا معاملہ کریں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور اپنے والدین کو اف تک نہ کہیں، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور اپنے والدین سے نہایت ہی نرمی کے ساتھ بات کریں، الفت اور محبت کے ساتھ بات کریں۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں اور باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا دے، ہمیشہ ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی اطاعت کرنے کے لیے، ان کی فرمانبرداری کرنے کے لیے، ان کی باتوں کو ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور یہ حسن سلوک کرنے کے بعد، یہ اچھا معاملہ کرنے کے بعد اپنے رب سے اپنے والدین کے حق میں دعائیں کریں کہ اے پروردگار عالم، تو میرے والدین کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کر جس طرح سے میرے والدین نے میرے ساتھ بچپن میں شفقت کا، محبت کا، الفت کا، ہمدردی کا معاملہ کیا ہے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو، اور اللہ کے رسول نے باپ کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ قرار دیا ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور جو انسان اپنے والدین کو پا کر کے جنت کو خرید نہ سکے، ایسے انسان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور نبی کائنات کی لعنت و ملامت ہوتی ہے۔ وہ مشہور حدیث کہ اللہ کے حبیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتے ہیں کہ حضرت جبریل آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، ایسے انسان پر اللہ کی، فرشتوں کی لعنت و ملامت ہوتی ہے۔ جب آپ نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے پر رکھا
تو آمین کہا، تیسرے زیر پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو انسان اپنے والدین کو پا کر کے جنت کو خرید نہ سکے، ان کی اطاعت کر کے، ان کی باتوں کو مان کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے، ایسے انسان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور نبی کائنات کی بھی لعنت و ملامت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، اگر اللہ نے ہم کو والدین سے نوازا ہے، اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ابھی بھی موقع ہے، اپنے والدین کی خدمت کر لیجئے۔ یہ موقع ہم کو بار بار نہیں ملے گا۔ اگر ہمارے والدین گزر گئے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، تو ہم کو یہ بہترین موقع دوبارہ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ نے ہم کو یہ بہترین موقع دیا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی باتوں کو مانیں، ان کو برا بھلا مت کہیں، ان کے ساتھ نازیبا سلوک مت کریں، ان کے ساتھ جو ہے غلط رویہ اختیار مت کریں، اور ان کے ساتھ نہایت ہی شفقت اور الفت اور محبت کا معاملہ کریں، جس کے ذریعے، جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ جو انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اچھا معاملہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے گا اور اس کی عمر میں زیادتی عطا فرمائے گا۔ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو انسان چاہتا ہو یا جو انسان پسند کرتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں، اس کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے اعزہ اور اقارب کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ صلہ رحمی کرے، الفت و محبت کا معاملہ کرے، بھائی چارگی کرے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، اسلام کا شیوا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے والدین سے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے اعزہ اور اقارب سے، اپنے دوست احباب سے تعلق کو ختم کر لیتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، ان سے دشمنی اختیار کر لیتے ہیں، بات چیت بند ہو جاتا ہے، شادی بیاہ میں آنا جانا بند ہو جاتا ہے۔ یہ آج ہمارا معاملہ ہے، ہمارے معاشرے اور سماج کا معاملہ ہے، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے والدین کا ہم پر بہت سارے حقوق ہیں، اعزہ اور اقارب کے بہت سارے حقوق ہیں، دوست احباب کے بہت سارے حقوق ہیں۔ اسلام کا یہ طریقہ ہے، اسلام کا یہ فرمان ہے، اور نبی کا یہ طریقہ ہے، نبی کا یہ فرمان ہے کہ جو انسان چاہتا ہو، جس کی خواہش ہو، جو یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی رزق میں، اس کے کاروبار اور تجارت میں، اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے اعزہ اور اقارب کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ الفت و محبت کا معاملہ کرے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی باتوں کو مانیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اپنے اعزہ اور اقارب کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنا بھی، کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرے، تجارت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے کثرت سے اپنے کاروبار میں برکت کی دعائیں کرے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرے انعامات پر، اگر تم میرے دیے ہوئے رزق پر میری شکر گزاری کرو گے، جو میں نے تم کو روزیاں دی ہے، اگر تم ان روزیوں پر میری شکر گزاری کرو گے لأزیدنکم، میں تمہیں مزید روزیاں دوں گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرے دیے ہوئے رزق روزی میں سے پر شکر گزاری کرو گے تو میں تمہارے کاروبار میں مزید برکت عطا فرماؤں گا۔ ولئن کفرتم، لیکن اگر تم میرے دیے ہوئے روزی کو حاصل کرنے کے بعد میری ناشکری کرو گے، میرے بتائے ہوئے تعلیمات سے کنارہ کشی اختیار کرو گے، میرے بتائے ہوئے تعلیمات اور فرمودات کو بالائے طاق رکھ کر کے اس دنیا کے اندر اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرو گے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی خلاف ورزی کرو گے، نبی کائنات کی لائی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی کرو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کے اندر بھی
تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا اور کل قیامت کے دن جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر چھونک دے گا۔ ان عذابی لشدید، یقیناً جان لو کہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے ایسے ظالموں کے لیے، ایسے گنہگاروں کے لیے، ایسے کفار و مشرکین کے لیے، ایسے بدبختوں کے لیے، ایسے ناہنجاروں کے لیے، ایسے ظالموں کے لیے، ایسے گنہگاروں کے لیے جو اللہ کے دیے ہوئے انعامات پر اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے انعامات سے فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں لیکن شیطان لعین کے راستے پر چل کر کے اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی میں اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ نہ تو ان کو نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ حج کی فکر ہے۔ اللہ نے اگر مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں۔ اللہ نے ہم کو جس طرح سے نوازا ہے ہم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو، یہ روپیہ جو پیسہ ہمارے پاس ہے، یہ مال و دولت جو ہمارے پاس ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ انسان نہ تو کچھ لے کر کے آیا تھا اور نہ تو کچھ لے کر کے جائے گا، وہی لے کر کے آئے گا، وہی جو ہے لے کر کے جائے گا جو اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کرے گا، نیکیاں کرے گا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، صدقات و خیرات کرے گا۔ یہی نیکیاں انسان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی کارآمد ثابت ہوں گی اور قیامت کے دن بھی یہی نیکیاں انسان کے لیے کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہوں گی۔ اس لیے اگر اللہ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے ان دیے ہوئے انعامات کی شکر گزاری کریں اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں۔ یہ بھی ہمارے رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اسی طرح سے انسان کو اپنے مال پر، اپنی روزی اور روٹی پر، اپنے کاروبار پر، اپنے تجارت پر، اپنے روپے اور پیسے پر قناعت کرنا چاہیے کہ جتنا اللہ نے ہم کو نوازا ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اے اللہ جتنا تو نے ہم کو دیا ہے ہم اس تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم جو ہے حلال ذرائع کو تلاش کرتے ہیں اور تیرے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم اسی پر جو ہے اکتفا کرتے ہیں، قناعت کرتے ہوئے بندہ اس دنیا کے اندر ایک پاکیزہ اور مہذب زندگی گزارے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے انسان رب العالمین کے مقدس کلام کی تلاوت کرے، یہ بھی انسان کی رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اسباب ہیں جس کے اپنانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے آل اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان خلوص اللہیت کے ساتھ کتاب و سنت کے اندر جن اسباب کو، جن ذرائع کو بیان کیا گیا ہے، ان تمام ذرائع اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر ایک پاکیزہ اور مہذب زندگی گزارتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کرے، اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، ایک اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتوں پر اور اس کی نازل کردہ کتابوں پر اور تقدیر پر اور قیامت کے دن پر بندہ ایمان لائے۔ اور اسی طرح سے اس دنیا کے اندر جب تک انسان زندہ رہے کثرت سے اعمال حسنہ کرتے رہے، نیکیوں کے کام کرتے رہے اور اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کا تقوی اور اللہ کی پرہیزگاری ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر رچائے اور بسائے رکھے، چاہے انسان رات کی تاریکی میں ہو یا رات کی تنہائی میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، انسان اللہ سے ڈرتا رہے، اس لیے کہ یہی چیز، یہی تقوی اور یہی پرہیزگاری کل قیامت کے دن انسان کے کام آنے والی ہے۔ اسی طرح سے انسان اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے کثرت سے توبہ اور استغفار کرتا رہے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے، اپنے خطاؤں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ سے کثرت سے دعائیں کرتا رہے، توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندہ کثرت سے دعائیں کرے اور استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے دیے ہوئے مال پر قناعت اختیار کرے اور اللہ کی شکر گزاری کرے، اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کرے۔ اللہ رب العالمین ان تمام
اسباب کو اختیار کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، ہمارے روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، رب العالمین تو ہمارے ایمان اور عقیدے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم جہاں بھی رہیں، جس حالت میں رہیں، اے اللہ ہم تجھ سے ڈرتے رہیں، تیرا تقویٰ، تیری پرہیزگاری ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر رچی اور بسر ہے۔ اے اللہ تو ہمیں کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم یقیناً تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہم سے قدم قدم پر گناہ اور معصیت کے کام ہوتے ہیں۔ اے اللہ تو غفور رحیم ہے، تیرا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعائیں کرو۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر کے، تیرے سامنے اپنی زمین نیاز کو خم کر کے، تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے، اے اللہ اپنے گناہوں کی ہم بخشش طلب کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ تو ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمیں جو مریض ہیں تو ان کو شفائے کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو انسان، جو مسلمان جہاں بھی ہیں تو انہیں ہمیشہ خوشحال رکھ، ان کے آل اولاد میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ تو تمام مسلمانوں کو حلال کمانے، حلال کھانے اور حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمہارے کاروبار اور تجارت میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔